حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند غلاموں میں سے ایک ہے جنہوں نے مکہ میں اسلام متعارف ہونے سے پہلے اپنا ایک مقام بناتے ہوئے شہرت حاصل کی۔ ان کے آقا کا نام امیہ بن خلف تھا۔ وہ مکہ کے ایک طاقتور قبیلے جمع کا سردار تھا۔ دوستو، آج ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے قبل کچھ واقعات بیان کریں گے، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اسلام پھیلنے سے 30 برس قبل مکہ میں ہی پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ بھی غلام تھے، لہٰذا وہ غلام ابن غلام تھے۔ اس کے باوجود جوان ہونے پر اس کی شخصیت اور ٹھوس کردار اعلیٰ اخلاقی قدروں کا مجموعہ تھی۔ ان کے جسم کی بناوٹ مضبوط، قد لمبا، رنگ سیاہی مائل، ناک سطوح، آنکھیں روشن اور جلد چمکتی ہوئی۔ ان کی آواز گہری، گونجدار اور مترنم تھی۔ ذہانت، عزت نفس اور خودداری ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی داڑھی دونوں رخساروں پر پھیلی ہوئی نہ تھی بلکہ پتلی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان خصوصیات کی وجہ سے نہ صرف اپنے آقا کے قبیلے میں بلکہ تمام اہلیان مکہ میں مقبول تھے۔ ان کا آقا ان کی ذاتی قابلیت اور ایمانداری کی وجہ سے ان پر بھرپور اعتماد کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنے قبیلے کی بیرونی ممالک جانے والی تجارتی قافلوں کی نمائندگی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ رکھی تھی۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت میں سحرانگیز آواز کا بہت دخل تھا۔ وہ اکثر اہل مکہ کو جب وہ رات کے وقت کھلی فضا میں چاند کی روشنی میں ستاروں کے نیچے دوستانہ ماحول میں جمع ہوتے تو اپنی باتوں سے لبھاتے، اور اسی طرح جب وہ یمن اور شام کو جانے والے تجارتی قافلوں میں شامل ہوتے تو تکیہ ماندے مسافروں کا اپنی پرکشش اور زندگی سے بھرپور دل موہ لینے والی باتوں سے دل بہلاتے۔ اسی لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر محفل میں مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ خوش آمدید کہا جاتا۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے کچھ عرصہ پہلے مکہ کا ایک قافلہ شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مکہ کے ایک ممتاز تاجر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر کر رہے تھے۔ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھکے ہوئے مسافروں کو تر و تازہ کرنے کے کمال سے بے حد متاثر ہوئے۔ وہ ان کو پسند کرنے لگے اور پھر اس سفر کے دوران دونوں دوستی کے مضبوط رشتے میں بن گئے۔ یہی سفر تھا دوستو جس میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موجودہ دین کے بارے میں مشکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ انہوں نے شام میں ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلیسا جاتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کے ساتھ چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیسا کے راہب سے ملے اور اس سے اپنی ایک خواب کی تعبیر معلوم کرنی چاہی۔ راہب ان کا خواب سننے کے بعد ان سے ان کے علاقے، قبیلے اور پیشے کے بارے میں تفصیل دریافت کی۔ جب راہب نے سنا کہ آپ مکہ سے ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور تجارت سے منسلک ہے، تو اس نے کہا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو اپنے درمیان آنے والے نبی پر تم پہلے ایمان لانے والے مرد ہوں گے اور اس کے وصال کے بعد حکومت کی ذمہ داری تمہیں سونپی جائے گی۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور انہوں نے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے جواب دیا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حیرانگی سے سوال کیا، اللہ کا پیغام، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس پر راہب نے جواب دیا، اللہ نبی کو بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنا پیغام دے کر ان کے درمیان بیچتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا کہ اس پیغام رساں کو کون بھیجے گا؟
حبل، لات، عزائی، اصاب، نائلہ اور یا پھر کعبہ کے دوسرے خداؤں میں سے کوئی اور؟ تو اس پر راہب نے کہا ان میں سے کوئی بھی نہیں، ان کو زمین و آسمان کا خالق بھیجے گا جو لا شریک ہے۔ وہ اپنے نبی کو ذمہ داری سونپے گا کہ وہ انسانوں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اذن دے، انسانوں کو نیکی اور بلائی کا راستہ دکھائے اور بتوں کو پناہ کر دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر چونکے اور انہیں آہستہ سے کہا بتوں کو پناہ کر دے؟ تو راہب نے کہا کہ ہاں، وہ ان تمام خداؤں کو ختم کر ڈالے گا، حبل، لات، عزائی، اصاب، نائلہ اور منات۔ دوستو، کعبہ یا دوسری حرمت والی جگہوں پر رکھے گئے یہ بت پرستش کے لحاظ سے نہایت اہم سمجھے جاتے تھے۔ ان میں عقیق سے بنائے گئے قد آور حبل کی بے حد تنظیم کی جاتی تھی۔ اس کا دایاں بازو ٹوٹ چکا تھا اور اس ٹوٹے ہوئے بازو کو سونے کے بازو سے بدل دیا گیا تھا۔ یہ تمام بت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کے قبیلے اہل مکہ اور عرب بر میں قابل احترام خدا سمجھے جاتے تھے۔ دوستو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ مکہ میں اسی ماحول میں پرورش پائی تھی، اس لیے وہ بھی دل و جان سے انہی خداؤں کی پوجا کرتے تھے، لہٰذا وہ ان بتوں کے خلاف کسی قسم کی توہین آمیز کلمات سننا برداشت نہ کر سکتے تھے۔ وہ حسب دستور اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے کعبہ گئے تھے اور مروجہ رسم کے تحت ان تمام بتوں کی پوجا کی تھی۔ وہ حبل کے قدموں میں سجدہ ریز بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد سر جھکا کر اس سفر پر جانے یا نہ جانے کے فال بھی نکلوائی تھی۔ یہ اہل مکہ کا دستور تھا جس کے تحت کوئی بھی کام کرنے سے پہلے حبل کی منظوری یا نہ منظوری معلوم کرنے کے لیے اس کے مجاور سے الہامی تیلے سے تیر نکلوایا جاتا تھا۔ اگر تیر پر ہا لکھا ہوتا تو اسے حبل کی طرف سے اجازت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور نفی کی صورت میں اس کام کو کرنے سے باز رہنے کا اشارہ سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے دین سے محبت کی بنیاد پر ان خداؤں پر تنقید کا ناگوار گزرنا تو طے تھا، اوپر سے ستم یہ کہ ان کو ان کی تباہی کی پیشگوئی بھی کر دی گئی، پھر بھی انہوں نے یہ سب بہت تحمل سے سنا اور بعد میں جب وہ اپنے جذبات پر قابو پا چکے تو انہوں نے دل ہی دل میں اپنے اور ان لکڑی و پتھر کے بتوں کے رشتے کے بارے میں بے شمار سوال کیے۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول اپنے سفر کی کامیابی اور اپنے مالک اور قبیلے کے لیے منافع کے حصول کا شکریہ ادا کرنے ان خداؤں کے پاس گئے۔ وہ ان بتوں کے سامنے کھڑے اظہار تشکر کر رہے تھے تو ان کو شام میں راہب سے ملاقات اور اپنے دین کے بارے میں اس کی باتیں یاد آئی۔ انہوں نے اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولا اور پھر حبل کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، حبل اگر اتنا ہی عظیم خدا ہے جتنا کہ مشہور ہے تو یہ اپنے اور اپنے بازو کی حفاظت کیوں نہیں کر سکا؟ اور اگر اسے یہ نقصان پہنچ گیا تو اسے اپنا جسم جوڑنے کے لیے دوسروں کی مدد کیوں لینی پڑی؟ کیا واقعی حبل اور دوسرے خدا میری دعاؤں کو سنتے ہیں اور میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہنی کشمکش کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ عزم ہلال اور فکر مندی میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن دوستو، ان کی یہ پریشانی زیادہ دیر نہ رہی اور جلد ختم